بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی خون کا بدلہ خون، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 6 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ رات قریباً 9 بجے حجرے کے بلند و بالا دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے شاہینہ سے کہا کہ وہ دروازہ کھولے۔ دروازے کی دوسری جانب وہی سرخ و سفید شخص تھا جس کا نام کملا نے جگدیش کمار بتایا تھا، جو پیر پالے کے لیے انگریزی دواؤں کی پڑیاں وغیرہ بناتا تھا۔ جگدیش اکیلا تھا۔ میں نے اسے بھی کالر سے پکڑ کر حجرے کے اندر کھینچ لیا۔ اب اس خانقاہ کے دو اہم ترین کردار پیر پالے اور جگدیش میرے ریوالور کے نشانے پر تھے۔ اس رات پیر پالے اور میرے درمیان طویل مذاکرات ہوئے۔ پہلے تو پیر پالے اور اس کے دستے راست جگدیش نے بڑا غیظ و غضب دکھایا اور مجھے اس دلیرانہ گستاخی پر انتہائی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں، لیکن جب میں نے بھی تیور دکھائے اور انہیں بتایا کہ خسادار فورس میرے ساتھ آئی ہے اور ہم ان پر بڑا پکا ہاتھ ڈالنے والے ہیں، تو جگدیش کمار جو زیادہ جوش دکھا رہا تھا قدرے نرم پڑ گیا۔ اس موقع پر میں جگدیش کمار کو ایک طرف اکیلے لے گیا۔ میں نے اسے صاف لفظوں میں کہا، دیکھو تمہاری اصلیت کھل چکی ہے، اتنے جوتے پڑیں گے کہ سر پر ایک بال نہیں رہے گا، اور یہ ضدی بڈھا بھی بری طرح ذلیل و خوار ہوگا۔ اس صورتحال سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ کیا؟ جگدیش کمار کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ میں نے کہا، جو عورتیں اس خانقاہ سے جانا چاہتی ہیں انہیں پیر پالے اپنی رضامندی سے چھوڑ دے، اور آئندہ کے لیے یہ عہد کرے کہ کسی نئی عورت یا لڑکی کو خانقاہ میں نہیں لایا جائے گا۔ میرے خیال میں جو عورتیں اس خانقاہ میں موجود ہیں وہ اس کی خدمت گاری کے لیے کافی ہیں، اور اب اس کی زندگی بھی کتنی باقی رہ گئی ہے، زیادہ سے زیادہ 6-7 سال اور نکال لے گا۔ جگدیش نے کہا، پیر صاحب اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں کرتے، باقی آپ کے کہنے پر میں کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا، کوشش کر کے تم مجھ پر کوئی احسان نہیں کرو گے، اپنا روزگار اور پیر پالے کی عزت بچاؤ گے۔ جگدیش اقرار میں سر ہلاتا ہوا پیر پالے کی طرف چلا گیا۔ میں اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ پیر پالے پر گہرا اثر رکھتا ہے، اور اگر کوئی پیر پالے کو اس سمجھوتے پر آمادہ کر سکتا ہے تو وہ وہی ہے۔ جگدیش اور پیر پالے میں 1 گھنٹہ گفتگو ہوتی رہی۔ میں نے جگدیش کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ ان کے پاس حتمی فیصلے تک پہنچنے کے لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ وہ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں کسی سمجھوتے پر پہنچ جائیں، ورنہ اس کے بعد خانقاہ پر باقاعدہ چھاپا پڑے گا اور سب کو دھر لیا جائے گا۔ میں نے جو حکمت عملی اختیار کی تھی وہ کامیاب رہی، اور بالآخر پیر پالے کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر شاہینہ اور یاسمین کو چھوڑنے پر راضی ہو گیا۔ تاہم باقی عورتوں کے بارے میں اس نے کوئی وعدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ وہ سب کی سب عمر رسیدہ ہیں اور اپنی خوشی سے یہاں رہ رہی ہیں۔ بہرطور میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر چکا تھا۔ میں نے پیر پالے سے کہا کہ وہ کل ان دونوں لڑکیوں کو خدمت سے آزاد کرنے کا اعلان کرے، اور یہ اعلان اس طرح ہو کہ کسی کو اس بارے میں کسی طرح کا شبہ نہ رہے۔ پیر پالے نے مجھے خشمگین نظروں سے گھورتے ہوئے کہا، ویسے تم جو کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ اس کے لہجے میں کمزوری کے ساتھ ساتھ نمایاں بے بسی بھی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، میری طرف سے تمہیں آزادی ہے پیر پالے، تم جس طرح کی بد دعا چاہو مجھے دے سکتے ہو۔ میری نیت صاف اور دل مطمئن ہے، اور میرا ایمان ہے کہ مارنے والے سے بچانے والا بہت طاقتور ہے۔ 2 روز بعد پیر پالے نے دونوں لڑکیاں اپنی دلی رضامندی کے ساتھ اپنی خدمت سے آزاد کر دیں، اور ان کے والدین سے کہا کہ اگر وہ چاہتے ہیں تو ان لڑکیوں کی شادیاں اپنی خواہش کے مطابق کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کے سامنے ہم نے پیر پالے کو اس نیکی پر مجبور کیا تھا وہ پیر پالے کے خاص آدمی تھے۔ انہوں نے کسی کو نہیں بتایا کہ پیر پالے کے اس اعلان کے پیچھے کیا راز ہے۔ عام عقیدت مندوں نے یہی سمجھا ہوگا کہ پیر صاحب کو کوئی بشارت وغیرہ ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں انہوں نے خادماؤں کو آزاد کر دیا ہے۔ اپنے کامیاب مشن کے بعد میں اور بلال شاہ کرم ایجنسی سے واپس گورداسپور آ گئے۔ کملا 2 روز پہلے ہی آ چکی تھی۔ امرتسر پہنچ کر میں نے سب سے پہلے گل حسن اور سمر سے ملاقات کی اور ان دونوں کو یہ خوشخبری سنائی۔ انہیں اپنی کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے وہ لڑکی جو پیر پالے کی خدمت میں جا چکی تھی اس کی رضامندی اور آشیرواد سے آزاد ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے، ہر وقت اندیکھی موت کا خوف سہ سہ کر سمر بیمار رہنے لگی تھی۔
بیٹھے بیٹھے اچانک اس کا دل ڈوبنے لگتا تھا۔ ایسے میں گل حسن اس کے ہاتھ پاؤں کی مالش کرتا، گلوکوز وغیرہ پلاتا تو اس کی طبیعت بحال ہوتی۔ اس وقت بھی وہ زرد پھول کی طرح نظر آ رہی تھی۔ میری خوشخبری سن کر اس زرد پھول کی پتیوں میں ہلکا ہلکا گلابی رنگ شامل ہونے لگا۔ وہ لیٹی ہوئی تھی، اٹھ کر بیٹھ گئی اور کالے گھونگھٹ کے اوٹ سے میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس کی سہمی ہوئی آنکھوں سے آج امید کی کرنیں پھوٹتی محسوس ہو رہی تھیں۔ میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، سمر بی بی، آج سے کچھ عرصے پہلے تم نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا۔ یہ پوچھا تھا کہ کیا کسی طرح میرے خاوند کی زندگی نہیں بچ سکتی؟ آج میں اس سوال کا جواب لے کر آیا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے چاہا تو ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اور اکبر خان کی خاندان سے تم لوگوں کا خونی جھگڑا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ میری بات سن کر سمر کی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چمکنے لگے۔ مسرت کے یہ آنسو میرے لیے بڑے سے بڑا ایوارڈ اور اعزاز سے بڑھ کر تھے۔ اسی روز میں نے سعد خاں اور ملک بخت سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ گل حسن نے ان کی شرط قبول کر لی ہے۔ شاہینہ نامی لڑکی کو پیر پالے کی خدمت سے آزاد کروا لیا گیا ہے اور اس کا رشتہ شاہین خان سے کروا دیا جائے گا۔ ایک ہفتے کے اندر اندر یہ سارے معاملات طے ہو گئے۔ لڑکی کے والدین کو بھی اس رشتے پر رضامند کر لیا گیا۔ لڑکی اور لڑکے یعنی شاہینہ اور شاہین خان میں پہلے سے بھی معمولی جان پہچان موجود تھی۔ ان تمام معاملات سے فارغ ہونے میں مجھے قریباً 3 ہفتے لگ گئے۔ قبائلی قاتلوں سے گل حسن کی جان چھوٹ گئی تو مجھے یوں لگا کہ میری اپنی جان بھی کسی بڑی مصیبت سے چھوٹ گئی ہے۔ میں کئی روز بعد تھانے پہنچا اور اپنے دفتر میں بیٹھا تو اچانک کملا سنہا کا خیال آ گیا۔ کرم ایجنسی سے آنے کے بعد اس سے ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ مجھے اس بات پر حیرانی ہوئی کیونکہ وہ نچلی بیٹھنے والی نہیں تھی۔ میں نے بلال شاہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ رپورٹر کملا سنہا تو یہاں نہیں آئی تھی؟ بلال شاہ نے کہا، نہیں، میری موجودگی میں تو نہیں آئی تھی۔ 7-8 روز بعد اپنے سنتری خدا بخش کی زبانی مجھے پتا چلا کہ جن دنوں میں دوبارہ کرم ایجنسی گیا ہوا تھا، کملا 3-4 دفعہ میرا پوچھنے آئی تھی۔ اس کا والد اسے اپنے ساتھ ولایت لے کر جا رہا تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جانے سے پہلے وہ ایک بار مجھ سے ملنا چاہتی ہے۔ آخری بار جب وہ میرا پتہ کرنے آئی تو بلال شاہ نے اسے بتایا کہ انسپیکٹر صاحب کی شادی خانہ آبادی ہو رہی ہے اور وہ اس سلسلے میں 1 ماہ کی چھٹی لے کر گاؤں گئے ہوئے ہیں۔ سنتری نے کہا، شاہ صاحب نے مجھ سے بھی جھوٹ بلوایا اور مجھے بھی میم صاحبہ کے سامنے یہی بات کرنا پڑی۔ میم صاحبہ کچھ دیر گمسم بیٹھی رہیں، پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ اس کے بعد وہ دوبارہ نہیں آئیں۔ مجھے بلال شاہ پر غصہ تو آیا کہ اس نے میرے بارے میں جھوٹ بولا تھا، لیکن ہر برائی میں قدرت نے اچھائی بھی چھپا رکھی ہوتی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ بلال شاہ ایسا نہ کرتا تو معلوم نہیں اس اوٹ پٹانگ لڑکی کی حماقتیں کہاں تک پہنچتی اور اس سے جان چھڑانے کے لیے مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنا پڑتے۔